ماں باپ کی اندھی تقلید اس کے فطرتی رجحانات کو تبدیل کرنے کا سبب بنتی ہے، وگرنہ فطرت سلیم میں وہ مسلمان ہی پیدا ہوا۔ داعی ہمیشہ سب سے پہلے توحید کا پیغام دیتا ہے، وحدت امت کے جھوٹے تقدس کی چادر کے نیچے ان کے کفر اور شرک کو برداشت کرتے ہیں اور ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، انہیں حسینی قرار دیتے ہیں، انہیں اپنے جیسا قرار دیتے ہیں، اپنے سے افضل قرار دیتے ہیں، اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ فتنہ پرور دعات ہیں، اور جنہوں نے دعوت توحید کو پسے پش ڈال دیا وہ دنیا کے 4 ٹکڑے تو اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن وہ سلفی منہج کے ترجمان نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والے نہیں۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کفر کا عقیدہ ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ رب اس کا معنی ہے پالنے والا، کسی شے کی پرورش کر کے اسے ایک حال سے اعلیٰ حال کمال تک پہنچانے والا۔ اور رب جب کہیں گے تو صرف یہ اللہ خالق و مالک کے لیے، کیونکہ اللہ مالک پوری کائنات کا پالنہار ہے، پوری کائنات کی مصلحت، ان کی بہتری کا ضامن ایک اللہ ہے۔ یہی مالک نے اپنے بندوں کو اعلان کر کے سنایا بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنہار ہے، پالنے والا ہے، رب ہے سارے جہانوں کا۔ مالک فرماتا ہے ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی پالنہار ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور جو تم سے پہلے گزر گئے ان اولین کا رب بھی وہی اللہ ہے۔ اضافت کے ساتھ یہ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کسی خاص معنی میں تعین کر کے، جیسے عورت کے لیے کہا جاتا ہے ربۃ البیت، گھر کی مالکن، رب المنزل، گھر کا مالک، لیکن جب مطلق لفظ رب استعمال ہوگا تو یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہوگا۔ اضافت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے قصہ میں اللہ مالک کا یہ فرمان سنیے، اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اپنے رب یعنی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، پھر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ سے وہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ اور اللہ مالک کا یہ فرمان، قال ارجع الی ربک، انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ۔ تو اضافت کے ساتھ یہ لفظ کسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ اونٹ کے بارے میں فرمایا، حتی یجدہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پالے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ تو مالک کے معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ رب اضافت اور معرفہ دونوں حالتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ رب اضافت اور معرفہ دونوں حالتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے الرب، رب العالمین،
یہ تمام الفاظ درست ہیں، لیکن غیر اللہ کے لیے لفظ رب صرف اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے رب الدار، رب المنزل۔ رب العالمین کا یہ معنی ہے کہ اللہ خالق و مالک، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا، جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابوں کو اتارا، جو اپنے بندوں کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ربوبیت کا تقاضا، یعنی اللہ کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دے اور ان کو منع کرے، کسی کام کا حکم دے اور کسی کام سے منع کرے، ان کے نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ دے اور برے لوگوں کو ان کی برائی پر سزا دے۔ یہی ربوبیت کی حقیقت ہے کہ اللہ مالک ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا، غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا، نیکی پر جنت کا اعلان فرمایا، گناہوں پر جہنم کی سزا کی وعید سنائی۔ بعض گمراہ قوموں کے اندر جو رب کا تصور پیش کیا جاتا ہے، اللہ مالک نے فطری طور پہ اپنی مخلوق میں ربوبیت کی پہچان ان کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ مالک کا فرمان ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف موڑ دیں، مکمل اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو دین کی طرف موڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب اپنے بندے پیدا کیے ان کی فطرت میں اپنی پہچان رکھی۔ ربوبیت کا تعارف یہ فطرتی معاملہ ہے۔ اگر انسان باہر کے گمراہ لوگوں کے خیالات کو نہ سنے نہ پڑھے اور فطری طور پہ زندہ رہے تو اپنے رب کو پہچانتا ہے، کیونکہ ربوبیت کی پہچان انسان کی فطرت میں ہے۔ مالک کا فرمان سنیے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اللہ مالک نے اولاد آدم کی پشت سے جو ذریت ان کی نکالی تو اس سے ایک وعدہ لیا، اور اس وعدے پر انہیں گواہ بنایا، اور وعدہ کیا ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے گواہی دی کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ آدم علیہ السلام کی پوری ذریت سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ گواہی دی کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو رب کی پہچان یہ فطرتی چیز ہے، انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے۔ شرک ایک اجنبی چیز ہے جس کی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں ہے، یہ اجنبی چیز ہے۔ رب کی معرفت حقیقی چیز ہے اور فطرتی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، اپنے رب کو پہچاننے والا پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اپنے افکار اس کی عقل پہ غالب کر دے، اسے یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے۔ جب وہ پیدا ہوا تو فطرت سلیم پر تھا، مسلمان تھا، اپنے رب کو پہچاننے والا تھا، اسے انہی فطرتوں پہ چھوڑ دیا جاتا تو وہ مسلمان باقی رہتا۔ لیکن یہ ماں باپ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی تربیت اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ اپنے عقائد کی طرف اس بچے کو کھینچ لیتے ہیں۔ ماں باپ کی اندھی تقلید اس کے فطرتی رجحانات کو تبدیل کرنے کا سبب بنتی ہے، وگرنہ فطرت سلیم میں وہ مسلمان ہی پیدا ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفار کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے ہی بچپنے میں معصومیت میں ہی فوت ہو گئے، وہ اللہ کی جنت میں جائیں گے، کیونکہ پیدا ہونے والا تو مسلمان تھا، تو مسلمان کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے۔ حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا،
یہ شیاطین ہیں جو ان کو بہکا لیتے ہیں اور شرک کی دلدل میں پھینک دیتے ہیں۔ پیدا ہونے والا اہل توحید ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، وہ حنیفی ہوتا ہے، حنفاء ہے، خالص ایک اللہ کی طرف چہرہ کرنے والا، خالص اللہ کو پہچاننے والا۔ پھر شیاطین ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ ان کے راستے پہ چل کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیاطین انہیں بتوں کی پوجا کی طرف لگا دیتے ہیں، ایک اللہ سے اس کا منہ موڑ کر غیر اللہ کی عبادت پہ لگا دیتے ہیں، پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، فرقے اور پارٹیوں میں بٹ جاتے ہیں، پھر ہر شخص اپنا الہ بنا لیتا ہے، ہر شخص اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اسی کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ مالک کا فرمان سنیے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ۔ سو یہ ہے اللہ تعالی جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان لانا یہ حقیقی ایمان ہے، اللہ ہی حقیقی رب ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور جب تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کی طرف اپنا چہرہ موڑو گے تو پھر حق کے بعد تو گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پوجا، یہ تمہیں گمراہ کر دے گی اور جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ اللہ مالک کا فرمان سنیے، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو پیغام توحید دے رہے ہیں، ان کو رب کا تعارف کروا رہے ہیں، ان کی فطرت سلیمہ کو آواز دے رہے ہیں۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ، مختلف رب، بہت زیادہ تراشے ہوئے الہ، بہت زیادہ بنائے ہوئے رب، ایک رب کو چھوڑ کر جنہوں نے بہت زیادہ رب بنا لیے ہیں۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، تو یہ کافی سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار پہ ایمان لانا بہتر ہے؟ یہ دعوت توحید ہے، یہ پیغام توحید ہے۔ کہاں دیا جا رہا ہے؟ جیل کے اندر۔ کس کو دیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ سبحان اللہ، دعات کے لیے بہت بڑا پیغام۔ انبیاء کا منہج سمجھنا ہو تو اس آیت سے سمجھ لیجئے۔ سائل نے آ کر کیا سوال کیا توحید کے بارے میں؟ انہوں نے اپنے خواب بیان کیے اور تعبیر پوچھی، لیکن یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ان کو پیغام توحید دے رہے ہیں۔ کیوں؟ داعی ہمیشہ سب سے پہلے توحید کا پیغام دیتا ہے۔ کوئی بہانہ اسے مل جائے گفتگو کرنے کا، کوئی بہانہ مل جائے اسے بات کرنے کا، کسی تک اپنی آواز پہنچانے کا، تو پہلا میسج حقیقی سچے داعی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام توحید دے دے۔ وہ دعات گمراہی کے دعات ہیں، وہ فتنے کے داعی ہیں جو اہل شرک کی مجلسوں میں جا کر توحید کا پیغام نہیں دیتے بلکہ ان کے شرک پہ راضی ہوتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی مدد کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے ہیں، وحدت امت کے جھوٹے تقدس کی چادر کے نیچے ان کے کفر اور شرک کو برداشت کرتے ہیں اور ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، انہیں حسینی قرار دیتے ہیں، انہیں اپنے جیسا قرار دیتے ہیں، اپنے سے افضل قرار دیتے ہیں، اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ فتنہ پرور دعات ہیں، یہ مال اور دنیا کی شہرت میں اندھے ہو جانے والے دعات ہیں۔ وگرنہ یوسف علیہ السلام کے قصے پہ اگر کوئی داعی غور کرے کہ آپ جیل میں ہیں، پوچھنے والے نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے، تعبیر کا ماجرا بعد میں، پہلے اس کو پیغام توحید دے رہے ہیں۔ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، بہت زیادہ پروردگار وہ بہتر ہیں، اَمِ اللَّهِ، یا ایک اللہ جو واحد ہے، جو قہار ہے، وہ بہتر ہے۔ تو داعی ہمیشہ اپنے پیغام توحید سے غفلت نہیں برتتا، اور جنہوں نے دعوت توحید کو پسے پش ڈال دیا وہ دنیا کے 4 ٹکڑے تو اکٹھے کر سکتے ہیں لیکن وہ سلفی منہج کے ترجمان نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والے نہیں۔ ہمیں تو شریعت نے درس دیا کہ سب سے پہلے پیغام توحید دے دیجئے۔
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. جن کو تم پوج رہے ہو یہ نام ہیں جو گھڑ لیے گئے، جو تراش لیے گئے. جن کی عبادت تم کر رہے ہو یہ نام ہے جن کو تم نے تراشا ہے. ما انزل اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کے تراشے ہوئے نام، اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. جو سیدنا حسین کو مدد کے لیے پکارتا ہے اس کے پاس حسین رضی اللہ عنہ وارضا سے مدد مانگنے کی کوئی دلیل نہیں. جو سیدنا علی سے مدد مانگتا ہے انہوں نے سیدنا علی کو مشکل کشا کہا ہوا ہے، تو یہ نام ہے جو تم نے تراشے ہیں. تمہارے پاس قرآن سے دلیل نہیں، حدیث سے دلیل نہیں، تم اور تمہارے گمراہ آباء و اجداد نے یہ نام تراش لیے. کسی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی عبادت شروع کر دی تو کسی نے سیدنا علی کی عبادت شروع کی، کسی نے سیدنا حسن و حسین کی عبادت شروع کی، کسی نے پیر عبد القادر جیلانی کی عبادت شروع کی. یہ جتنے بھی نام ہیں، کوئی غریب نواز، کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ پرور، کوئی غوث اعظم، کوئی دستگیر، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی بیڑیے پار لگانے والا، کوئی کشتیے پار لگانے والا، کوئی مقدموں سے بری کر دینے والا، اسماء یہ نام ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام ہے جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نے تراشے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں نازل کی. اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم علی کو پوجو رضی اللہ عنہ وارضا، یا فاطمہ الزہرا کو پوجو سلام اللہ علیہا، یا سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کی عبادت کرو، یا کسی نیک بزرگ کی عبادت کرو. یہ نام تم نے تراشے، ان کی عبادت کے ماجرے تم نے تراشے. قرآن نے اس پر کوئی حجت و برہان و سلطان دلیل نہیں دی. یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، یہ بعد کے لوگوں کے تراشے ہوئے ہیں. یہ شیطان کے پیچھے چل کر شرک کا دھندا چلانے کے لیے یہ سارے جھنجٹ کیے ہیں. تو توحید کا داعی ہو، سلفی منہج کا حامل ہو، اس کا داعی ہو، اور وہ ایسے پروگراموں میں شریک ہو اور وہاں پر وہ نعرہ حیدری کی داد لے اور دے، خوش ہو، ان کو منع نہ کرے، انہیں توحید کا پیغام نہ دے، تو یہ صرف اس نے نام کو بدنام کیا ہے. حقیقت میں نہ یہ منہج سلف کو جانتا ہے، نہ یہ علماء سے کچھ سیکھ کر اس پہ عمل کر رہا ہے، بلکہ یہ دنیا کا ایک جانور بن کے اس دنیا کمانے کے چکر میں اپنے آپ کو گمراہی کا داعی بنا چکا ہے. سلفیت اس سے بری ہے، اہل الحدیث اس سے بری ہے، اہل سنت والجماعت اس سے بری ہے، اہل توحید اس سے بری ہے. جو شخص اہل شرک کے شرکیہ پروگراموں میں شامل ہو اور اس پر راضی ہو، اس کا اہل توحید سے کہاں کیا تعلق ہوگا. مشرکین کا خیال یہ ہے کہ ان کے جو معبودان باطلہ ہیں اس کائنات کے اندر، ان کو کچھ اختیار مل چکا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ کمالات ہیں، ان کے اختیار میں بہت کچھ دے دیا گیا ہے، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے دے، بیٹیاں دے دے، مار دے، زندہ کر دے. یہ بنائے ہوئے تصورات ہیں جس پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل ان اہل شرک کے پاس نہیں ہے. اور شیطان نے ہر دور کے لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق کھلواڑ کیا ہے. جیسے جیسے کسی کے رجحانات تھے ویسے ویسے ان کے سامنے شرک کے راستے کو مزین کیا اور شرک کے دروازوں کو کھول دیا. ایک گروہ کو مردوں کی عبادت اور مردوں کی تعظیم پہ لگا دیا، ان کے سامنے مورتیاں بنوا دی، صالحین کے نام کی مورتیاں، تاکہ ان کو دیکھ کر وہ عبادت کے ذوق و شوق میں لگے رہیں اور آہستہ آہستہ وہ انہی کی عبادت کرنے لگے. شیطان نے یہ کھیل نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کھیلا. ایک گروہ نے ستاروں کی پوجا کرتے ہوئے ان کو اپنے لیے اور اس کائنات پر تصرف کرنے والا بنا لیا، ان کے اندر تاثیر مان لی. اور یہ گروہ بھی آج موجود ہے، مردوں کو پوجنے والا بھی موجود ہے، ستاروں کو پوجنے والا بھی یہ گروہ موجود ہے. ان ستارہ پرستش کے اندر بھی اختلافات، کسی نے سورج کو پوجا، کسی نے چاند کو پوجا، کسی نے ستاروں کو پوجا، کسی نے آگ کو پوجا، کسی نے فرشتوں کو پوجا، کسی نے درختوں کو پوجا، کسی نے پتھروں کو پوجا، کسی نے مزارات کو پوجا.
بابا جی کو، پیر جی کو مزار میں دفن کیا اور پھر اس کی عبادت شروع کر دی. اور یہ سب کے سب ان تمام چیزوں میں ربوبیت کی کوئی نہ کوئی خاصیت سمجھتے ہیں. پیروں کے اندر یہ اختیار ہے، ان ستاروں میں یہ اختیار ہے، چاند سورج کے اندر یہ تاثیر ہے، ان پتھروں کے اندر یہ تاثیر ہے، ان لکڑیوں اور درختوں کے اندر یہ تاثیر ہے، جنات اور فرشتوں کو پکارنے میں یہ تاثیر ہے. ان کو ربوبیت کی کوئی نہ کوئی خصوصیت دی اور ان کی عبادت شروع کی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بت جو ہے یہ غائب معبود کا ایک تصور انہوں نے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ غائب چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دراصل یہ بت کسی غائب معبود کی شکل پر بنائے گئے. جو یہ بت تراشے ہوئے ہیں بت پرستوں کے ہاں بھی وہ صرف پتھر کی مورتی نہیں ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ میں لکڑی لے، پتھر لے، کاٹ پیٹ کے مورتی بنا کے رکھ دے. اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، ایک تصور ہے. یہ غائب معبود کی تصویر بنا کے اس کو پوجتے ہیں اور اس بت کو اس غائب معبود کا قائم مقام اور نائب سمجھتے ہیں. قدیم اور جدید دور کے تمام مردہ پرست، ان مردہ پرستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مردے، یہ فوت ہو جانے والے صالحین یا اولیاء سفارشی ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں. ان کو کہا جائے تو یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں. یہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم ان کی جو پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کے طواف، رکوع، سجدے، نذر، نیاز، ذبح، قربانی، یہ سارے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی نفع دے سکتی ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ساڑیاں سندا نہیں، اینا دیاں موڑدا نہیں. ساڑیاں اینا دے اگے تے اینا دی او دے اگے. یہ سفارشی بناتے ہیں اور ان سفارشیوں کی پوجا کرتے ہیں. بعض مشرکین ونعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی اولاد کے قائل ہیں. جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ یہ اللہ کے بیٹے اور پھر ان کی پوجا کی. مشرکین مکہ نے فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھا نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں. اس سب کا اللہ کی توحید سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب کے سب مشرک ہیں. یہ تمام کے تمام نظریات اہل شرک کے ہیں. عبادت کے یہ سارے تصورات باطل ہیں. جو بتوں کو پوجتے ہیں ان کے بطلان پہ قرآن حکیم کی اس آیت کو اپنے دلوں میں اتاریے. أَفَرَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. کیا تم نے لات اور عزہ کو دیکھا اور منات تیسرے کو؟ اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان معبودان کو لات و عزہ اور منات کو کبھی نفع پہنچاتے ہوئے دیکھا یا کبھی نقصان دیتے ہوئے دیکھا؟ یہ اللہ کے شریک پھر کیسے بن گئے؟ یعنی نہ تو ان کے ہاتھ میں نفع ہے اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں نقصان، تو یہ پھر اللہ کے شریک کیسے بن گئے؟ ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں، یہ تو بے بس مورتیاں ہیں، تو یہ اللہ کے شریک بھی نہیں ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا تو صحابہ نے ان بتوں کو توڑ ڈالا، تہس نہس کر دیا. تو چلو تمہارا تو کچھ فائدہ نقصان نہ کر سکے، اپنی ذات کا دفاع تو کر لیتے. یہ تو اپنی ذات کا دفاع بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کے شریک نہیں ہے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. مالک کا فرمان سنیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤ. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. جب انہوں نے اپنے بابا اور اپنی قوم سے کہا تم کس کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما. انہوں نے کہا ہم تو بتوں کے پجاری ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں اور ان بتوں کے ہی ہم اعتکاف کرتے ہیں، ان کے مجاور بنتے ہیں، پوجتے بھی بتوں کو ہیں اور ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون. تو انہوں نے کہا جب تم انہیں پکارتے ہو کیا کبھی تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟
تم ان سے مانگتے ہو، دعائیں دیتے ہو، ان کو پکارتے ہو، تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، یا کبھی یہ تمہیں فائدہ دیتے ہو یا تمہیں کبھی نقصان پہنچاتے ہو؟ ان کے ہاتھ میں کوئی نفع ہو، کوئی نقصان ہو، یہ سننے والے ہو، تمہاری باتوں کو سنتے ہو۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اہل شرک کا ہر دور میں یہی جواب، قوم ابراہیم سے لے کر آج کے مشرک تک یہی جواب دیں گے۔ نہیں، نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ ان سے کبھی جواب آتا ہے، نہ یہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے وہ اندھی تقلید جو عقیدے کے معاملے میں کی جاتی ہے اور انسان شرک کی وادی میں گر جاتا ہے۔ ہر دور کا مشرک غیر اللہ کی عبادت پر جو دلیل دیتا رہا، وہ دلیل یہی تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، انہوں نے تسلیم کیا، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ نفع دیتے ہیں، نہ یہ نقصان دیتے ہیں، پوچھتے کیوں ہو آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں؟ آج بھی یہ ماجرا کھلا ہے، ان مزاروں کو پوجنے والوں سے پوچھو، یہ بابا جی سنتا ہے، یہ پیر جی، یہ شاہ جی، یہ حضرت جی جواب دیتا ہے، یہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہے؟ بلکہ آپ دیکھیں گے بعض جگہوں پر سیلاب آتا تو ان پیروں بابوں کے سارے مزارات ڈوب جاتے ہیں، ان پانیوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی تم تو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہوں نے فلاں سمندر کو روکا ہوا، فلاں پانی کو روکا ہوا، اس بابے کا پورا مزار ڈوب گیا، تو یہ اپنے مزار کو کیوں نہ بچا سکا؟ تو جاہل پھر آپ کو حجت کرتے گئے، یہ پانی بابے نو سلام کرن آیا سی، تسی نہیں سمجھتے معرفت دیاں گلاں، جب وہ ڈوب گیا تو وہ سلام کرنے پہنچ گیا۔ تو ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کے پاس نہ نفع کی قوت نہ نقصان کی قوت۔ اسی طرح جو ستاروں کو پوجتے ہیں، سورج اور چاند کو پوجتے ہیں، ان کی اس بدعقیدگی کا جواب قرآن حکیم کی آیت سے سنیے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے یہ تو سب اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، اللہ کے تابع ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ کا حکم ان کے اوپر چلتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یہ رات، یہ دن، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سجدہ کرنا ہے تو صرف ایک اللہ کو کرو۔ وہ اللہ کون ہے؟ الذی خلقہن، جس نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرنے کے دعوے دار ہو تو پھر سورج کو سجدہ نہیں، پھر چاند کو سجدہ نہیں، پھر ستاروں کو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ پھر صرف ایک اللہ کو ہوگا۔ ارے بھائی، جب چاند اور سورج کو سجدہ جائز نہیں تو کسی قبر اور ڈھیری پہ سجدہ کیسے جائز ہوگا؟ کسی مورتی اور مندر پہ سجدہ کیسے جائز ہوگا؟ یہ سجدہ عبادت ہے جو حق ہے صرف ایک اللہ کا، نہ کسی پیر کو، نہ کسی شیخ کو، نہ کسی حضرت کو، نہ کسی مرید کو، کسی کو نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنا سر خاک میں رکھے گا، ناک خاک آلود کرے گا تو صرف ایک اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور جنہوں نے فرشتوں کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اللہ کی اولاد جان کر، ان کے اس بدعقیدے پر مولا کا جواب سنیے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے تو کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تو بیوی نہیں، اللہ نے کسی کو اپنی بیوی نہیں پکڑا، اس کی بیوی نہیں تو اس کی اولاد بھی نہیں۔ اور مالک کھل کے بیان فرماتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ کوئی اس میں سے ہے نہ وہ کسی میں سے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ کسی کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس میں سے نہیں جنا گیا، نہ وہ باپ ہے نہ وہ اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی بیٹی ہے نہ اس کے بیٹے ہیں،
قل هو اللہ احد، وہ تنہا و یکتا ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ جنا گیا ہے۔ تو جو اللہ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے شریک ایسے بناتا ہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کے نور میں سے نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا، کوئی اللہ میں فنا نہیں ہوتا۔ فنا فی اللہ کا تصور باطل، گمراہ صوفیاء کا، وحدت الوجود کے عقیدہ رکھنے والوں کا گمراہ عقیدہ ہے۔ کوئی اللہ میں فنا نہیں ہوتا، اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا۔ کوئی اللہ کی ذات میں داخل ہو کے یہ کہے انا الحق، میں تو خود اللہ بن گیا ہوں، یہ کافر ہے، واجب القتل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرمایا کرتے تھے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسولہ، میں اس کا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ تو آج کا کوئی پیر فقیر، کوئی صوفی وہ یہ کہے کہ انا الحق، اب میں فنا فی اللہ ہو گیا ہوں، اب میں نہیں ہوں، میری تصویر میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یا کسی کے مرید دعویٰ کرے تینوں پیر مندا ہوئے گا جگ سارا، اسی تے تینوں رب منیا۔ پیر مندا ہوئے گا جگ سارا، پیر مندا ہوئے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا۔ مندا ہوئے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا۔ یہ کفر کے عقیدے ہیں۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کفر کا عقیدہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، وہ اللہ نہیں ہے۔ وہ حشر میں قیامت کے دن عرش پہ انی ان اللہ بن کر نہیں نکلیں گے۔ یہ کفر کے عقیدے ہیں، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، اور اسی توحید کی دعوت دیتے ہوئے ہمیں شہادت کی موت سے ہمکنار کر کے اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔